घंटी बजी जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे, कहने लगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें। We have won the war, but we want peace. If we want permanent peace, then we need permanent solution of Jammu and Kashmir. Once we resolve these issues, we can then talk of trade, cooperate in the field of counter-terrorism. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। एक बार फिर आज का ये खूबसूरत दिन जिसे हम यौम तशक्कुर के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान आज सुबह से सेलिब्रेट कर रहा है, तो मेरी तरफ से एक बार फिर इस दिन पर मुबारकबाद कबूल कीजिए और अल्लाह रब्बुल जलाल का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि जिसने हमें ऐसी फ़तह नसीब की है। तो यौम तशक्कुर पर नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत समेत हर तरह के बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए आज शुक्र अदा करने का दिन है, कामयाबी का दिन है, जश्न का दिन है, दुश्मन को धूल चटाने वाले जांबाज सपूतों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, शहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र करने का दिन है, उन माओं को सलाम पेश करने का दिन है कि जिन्होंने उन बहादुर सपूतों को जन्म दिया। अगर वो ना होते ना, ये सब ना होते, तो हमें वो फ़तह नसीब ना होती जो मार्का हक़ में अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें अता की, जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बुनियाद बनी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि दुश्मन पहले जो सिर्फ चंद घंटों की मार के बाद घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, सीज़ फायर के लिए अमेरिका के दर पर पहुंच गया। ये सब मुमकिन हुआ जब कौम एक हुई, यकजा हुई, दुश्मन को जवाब देने के लिए यकज़बा हुई। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तानी हुई। और फिर दुश्मन ये कहने पर मजबूर हो गया। तो नाज़रीन, मोदी शायद ये जानते नहीं थे कि किस कौम को छेड़ा है आपने। मैं आपको चंद मनाजर भी ज़रा दिखाना चाहती हूँ ना यहाँ पर, बल्कि भारतीय भी देखें, और से देखें और जानें कि उनका पाला किस कौम से पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान पर जब ड्रोन से हमला किया तो पाक फौज ने किसी को जाम करके नीचे उतारा, किसी को बंदूकों के जरिए मारा गया, लेकिन इसमें पाक फौज अकेली नहीं थी। कुछ शहरी भी इसमें पाक फौज के शाना बशाना मौजूद थे। ड्रोन देखकर एक शहरी अपनी हिफाजती बंदूक लेकर आ गया और बगैर किसी खौफ खतर के ऐसी गोलियां चलाई जैसे देहात में तीतर या मुर्गी का शिकार किया जाता है। नाज़रीन, पाक फौज के जवान टैंक से लेकर सरहद के करीबी गांव पहुंचे तो नौजवान और बच्चे उनकी मदद के लिए पहुंचे। दुश्मन की आंखों से बचाने के लिए टैंक को कैमोफ्लेज करने में भरपूर मदद की। एक और महाज पर नौजवान टैंक्स में गोले लोड करवाते रहे ताकि दुश्मन को ताक कर निशाना बनाया जा सके। और तो और जब पाकिस्तान दुश्मन पर खतरनाक फतह वन बरसा रहा था तो कौम के बहादुर बच्चे और जवान ऐसे वो मंजर देख रहे थे जैसे वो खुद दुश्मन को चाहते हैं। नाजरीन, सिर्फ अपनी जात नहीं, पाकिस्तानियों ने अपना माल भी पेश किया है। दुश्मन से लड़ने के लिए फौज के जवानों को ताज़ा दम रखने के लिए बाकायदा घरों से खाने पकवा कर लाए जा रहे थे। कई शहरियों ने अपने घर ही फौजी जवानों के हवाले कर दिए ताकि उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो। ऐसी लातादाद कहानियाँ और मनाजर हैं। 1965 और 71 हमने सुना था, 2025 में हमने कौम का वो जज्बा देखा है। ये जंग सिर्फ फौज ने नहीं बल्कि एक कौम ने लड़ी है, और ये अभी जो मेरी हालत है या ज़बान में जो लर्जिश है, ये वही जज्बा है। हर देखे जाने वाले मनाजर गवाही देते हैं इसकी। इस पर बात करने के लिए मुझे सेनेटर अफनान साहब ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ आसिफ खान दुरानी साहब साबिक सफारतकार हैं, मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। पहले तो माजरत सर, लेकिन ये सिर्फ मेरा जज्बा नहीं है, ये सारे पाकिस्तानियों का और यकीनन आप सबका भी यही जज्बा है। और अभी जहाँ से मैं आ रही हूँ, जहाँ पर हमारे सामने आर्मी चीफ थे, DGISPR थे, वज़ीर आज़म थे,
پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی, فنکار برادری سے لوگ آئے ہوئے تھے, ہماری برادری سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور جس طرح سے وہ جذبہ نظر آ رہا تھا نا یکجہتی کا, یہ ضرورت تھی بہت زیادہ عفنان صاحب, بہت زیادہ ضرورت تھی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ہر محاذ پر جس طرح کی فتح دلوائی ہے, اور جو یونٹی ہمارے اندر آ گئی ہے نا, وہ مچ نیڈڈ تھی, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بالکل جو قوم کے جو جذبات ہے اس کی ترجمانی کی ہے. آپ یقین کریں یہ فتح 1 میزائل اور فتح 2 میزائل جب چلے ہیں اور ان کی میں نے ویڈیو دیکھی, آپ یقین کریں میرے ایسے سینے میں جیسے ٹھنڈ نہیں پڑتی, ایسے ٹھنڈ میں آپ کو بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, اور مجھے ایسے فیل ہوا جیسے میں وہ چلا رہا ہوں, جیسے وہ بٹن جب وہ بندہ دبا رہا ہے اور وہ جا رہے ہیں, کیونکہ ذرا ہمیں تکلیف تھی. انہوں نے جو کچھ باولپور میں, مرید کے میں, جو باقی جگہوں LOC پہ انہوں نے حملے کیے, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, اس کی ہمیں بڑی تکلیف تھی. اور لوگ بڑا, آپ یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں اتنا پریشر تھا ہم پہ عوام کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جواب دیں. ایسے لوگ ہمارے جہاں ہم جاتے تھے لوگ ہمیں پکڑ لیتے تھے کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی, اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی, اللہ تعالیٰ نے عزت بڑھا دی. رکھنی تھی اللہ تعالیٰ. دنیا کہتی ہے, دنیا حیران ہو گئی ہے کہ یہ بھی ایک ایسی قوم ہے کہ اس نے اتنی بڑی, وہ کہتے تھے ہم $4 ٹریلین کی اکانومی ہے, انڈیا کہتے تھے ہم $4 ٹریلین کی, اور ہم $400 بلین کی اکانومی ہے, عمر سے 10 ٹائمز زیادہ بڑے. ان کو اس بات کا تکبر تھا, ان کو اس بات کا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا ان کو کیا کہتے ہیں تکبر تھا, ان کو رافیلز کا تکبر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ جب میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو تم کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, اور ساری دنیا تمہارے حق میں ہو اور میں تمہارے خلاف ہو جاؤں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے, آپ نے دیکھا کیسے ہمارے, میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں دی, جنہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے وہ صف اول میں جا کے جنگ لڑی, ایئر فورس, نیوی, آرمی, ہماری جو ہے اسٹریٹجک ہماری جو کمانڈ ہے, ان تمام لوگوں نے, اور سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. میڈیا کی جنگ آپ لوگوں نے لڑی, نیریٹو کی جنگ لڑی, اور ڈپلومیٹک جنگ ہم نے لڑی, سیاسی جنگ ہم نے لڑی, اور قوم جو ہے وہ یونائٹ ہو ایک دم. سب لوگوں نے کہا کہ بھائی سب کو چھوڑ دیں, گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس وقت گھر کو حفاظت کی ضرورت تھی اور سب کو ایک ہونے کی ضرورت تھی. اس وقت ان کو ماریں گے جو ہمارا دشمن ہے, بالکل ایسے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں ہمارا جو ہے. اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا آرٹیکلز لکھ رہی ہے. میں نے وہ ایک امریکہ کا ایک بہت مشہور جریدہ ہے, اس کا نام ہے دا نیشنل انٹرسٹ. اس میں ایک مضمون آیا, اس کا عنوان تھا an unambiguous victory for پاکستان, کہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس بات کے اندر کہ پاکستان یہ والی جنگ ہے, بالکل ایسا کہ ہماری فتح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑی عزت رکھی ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح یونائٹڈ رہے, اسی طرح, اور ہم رہیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے یہ ملک بنایا, اپنے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں انہوں نے یہ ملک بنانے کے لیے, تو اس کو ہم ایسے تھوڑی ضائع ہونے دیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ اس سارے سیناریو میں, ساری سچویشنز میں ہم تمام لوگ تو بات کرتے رہے ہیں, مسلسل بات کرتے رہے ہیں, پولیٹیکل کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن آج جو دن ہے نا وہ سر آپ لوگوں کا دن ہے. اور میں آپ کو بتایا کہ میں نے عفنان صاحب سے بات کا آغاز اسی لیے کیا کہ اگر میں ڈائریکٹ وہ سبجیکٹ لے کے جس پہ میں نے بات کا آغاز کیا تھا, اگر آپ کی طرف آ جاتی تو شاید جذبات کو مزید کنٹرول کرنا, قابو کرنا مشکل ہو جاتا. تو میں اس عوام میں سے ہوں جو پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے, پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے. لیکن آپ نے سر سرو کیا ہے, آپ نے کئی یقیناً ایسے آپریشنز دیکھے ہوں گے. یہ مناظر جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں, آپ نے تو اسے فیل کیا ہوگا, انہیں محسوس کیا ہوگا. تو کیا احساسات ہوتے ہیں سر جب جوانوں کو پتا ہو, جب آرمی کو پتا ہو کہ فوج کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی ہے قوم, پوری کی پوری شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن تھینک یو ویری مچ. یہ جو آپ نے اب جذبات اپنے اور قوم کی جو ترجمانی کی ہے, میں سولجرنگ ہم نے ساری زندگی کی ہے, اینڈ ایز اے سولجر, ایکس سولجر, ونس اے سولجر از آلویز اے سولجر. ویسے تو یہ وہ ریوارڈ ہے جس کی تلاش ہوتی ہے ایک سولجر کو, ایک چھوٹے سپاہی سے لے کر سپر سالار تک, کہ اس کی قوم اس کی ریکگنائز کرے اس کی قربانی کو اور اس کے جذبے کو. اور میں آنیسٹلی آئی ایم شیئرنگ مائی فیلنگ ود یو. ہم نے بھی جنگ لڑی ہے جی, چھوٹا سا حصہ ہم نے بھی ڈالا ہے, مجھے بھی 6 بلٹس لگیں, موٹر لگا, ہم نے قربانیاں دی, بٹ دس از اے ویری اسمال تھنگ. جب آپ یہ قربانی دیتے ہیں, شہادتیں ہیں, پہلے تو وہ شہیدوں کو سلام جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, جن کے خون کو پراؤڈلی میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج قیامت کے دن سرخرو ہم کھڑے ہوں گے ان کے سامنے کہ جس ملک کے لیے آپ نے قربانی دی ہے. کیونکہ وہ ہم سے پوچھیں گے ہمارے گریبان پکڑ کے کہ میں نے جس ملک کے لیے جان دی, تم لوگوں نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا یا اس کی حفاظت میں. تو آج دس از دیٹ پراؤڈ مومنٹ کہ پاکستان کو. لیکن یہ پھر میں کہوں گا کرن کہ جب جو پیس ہے
اور جو جنگ ہے جی اس کا سٹرکچر ایک ہی چیز پر کھڑا ہے اور وہ ہے عوام اور افواج کا ملاپ. بالکل جب یہ نہیں ہوگا تو نہ آپ کے ملک میں پیس ہوگا اور نہ آپ جنگ لڑ سکتے. تو اس کا ایک خوبصورت کمبینیشن الحمدللہ ہم نے اس 4 دنوں میں دیکھا. 4 دنوں میں ایک نیا پاکستان سامنے آیا ہے. پاکستان کی عوام جب عوام فوج کے ساتھ ملی ہے تو آپ نے جنگ کے پہلے 40 منٹ میں آپ نے انڈین ملٹری کو جو 13.5-14 لاکھ کے قریب ان کی ملٹری اس کو امبیرس کر دیا. ایئر فورس واز آؤٹ آف دی ایکشن. ان کی ملٹری ان کا جو اوڈا لوپ ہم کہتے ہیں جو ملٹری کمانڈرز کا مینٹل جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتا ہے اس کے بیچ میں پاکستان گھس چکا تھا. تو مودی صاحب ان کے الحمدللہ ان کے میڈیا نے ہر انڈین کے دل میں اور دماغ میں ایک ہی چیز ڈال دیا ہے پاکستان پاکستان پاکستان. ان کو انہوں نے ذہنی مریض بنا دیا. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس اللہ کا تشکر کرنا چاہیے اینڈ اسٹل لاٹ ٹو ڈو. وہ آپ نے جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی نا کہ 4 دن پہلے وہ دیکھتے رہے اور پھر اس کے بعد اب دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ.